بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد رأی من آیت رب القبری کے متعلق بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز رنگ کا بچھوانا دیکھا تھا جو آسمان میں سارے کناروں کو گھیرے ہوئے تھا۔ جس نے گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ان کے اس کے کہنے پر کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ انسانی شکل میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اس مرتبہ اپنی شکل میں آئے تھے جو اصلی تھی، اور انہوں نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ وہ شخص میرے پاس آئے، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا درگاہ مالک نامی فرشتہ ہے، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا، مراد اس پر غصہ ہو کر سو گیا، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس روایت کی مطابقت ابو حمزہ ابن داؤد اور ابن معاویہ نے عماش کے واسطے سے کی ہے۔ پہلے غار حرا میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سورۃ اقرا پڑھا کر گئے تھے، اس کے بعد مجھ پر وحی کا نزول 3 سال بند رہا۔ ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان میں ایک آواز سنی اور نظر آسمان کی طرف اٹھائی، میں نے دیکھا کہ وہیں فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں انہیں دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ زمین پر گر پڑا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور کہنے لگا مجھے کچھ اڑا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَهَلْ حجر تک ابو سلمہ نے کہا آیت میں الجزا سے بت مراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، گندمی رنگ، قد لمبا اور بال گنگریلے تھے، ایسے لگتے تھے جیسے قبیلہ شنوا کا کوئی شخص ہو۔ اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے، سر کے بال سیدھے تھے جیسے گنگریلے نہیں تھے۔ اور میں نے جہنم کے درگاہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا۔ مجملہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھائی تھیں، سورہ سجدہ میں اسی کا ذکر ہے کہ بس اے نبی ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں انس اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بیان کیا کہ جب دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینے کی حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح و شام دونوں وقت اس کا ٹھکانہ جہاں وہ آخرت میں رہے گا اسے دکھلایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں زیادتی عورتوں کی نظر آئی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ مجھے ان کی خیرات یاد آئی اور میں وہاں سے فوراً لوٹ آیا۔ جس سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے ساتھ بھی خیرات کروں گا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا خیمہ کیا ہے؟ ایک موتی ہے خلدار جس کی بلندی اوپر کو 30 میل تک ہے، اس کے ہر کنارے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی جسے دوسرے نہ دیکھ سکیں گے۔ ابو عبید الصامت اور حارث بن عبیدہ نے ابو عمران سے بجائے 30 میل کے 60 میل بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، نہ اس میں تھوکیں گے، نہ اس کی ناک سے کوئی لاش آئے گی، نہ پیشاب پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگن سونے چاندی کے ہوں گے، انگوٹھیوں کا ایندھن عدو کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جس کا حسن ایسے ہوگا کہ پنڈیلیوں کا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض عناد، ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے، ان کے دل ایک ہوں گے کہ کوئی بھی اختلاف ان میں آپس میں نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض و حسد ہوگا۔ ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے اور نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ ان کی ناک میں کوئی لاش آئے گی اور نہ تھوک آئے گا۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے اور کنگن سونے کے ہوں گے اور ان کی انگوٹھیوں کا ایندھن الواح کا ہوگا۔ ابو الجمان نے بیان کیا کہ الواح سے اردو ہندی مراد ہے اور ان کا پسینہ مشک جیسا ہوگا۔ مجاہد نے کہا ابکار سے مراد اول فجر ہے اور علاشی سے مراد سورج کا اتنا ڈل جانا کہ وہ غروب ہوتا نظر آنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 جہاں آپ نے فرمایا کہ 7 لاکھ کی ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوگی اور ان کے سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سندس ایک خاص قسم کا ریشم کا ایک جبہ تحفے میں پیش کیا گیا۔ آپ مردوں کے لیے ریشم کے استعمال سے پہلے ہی منع فرما چکے تھے۔ لوگوں نے اس جبے کو بہت ہی پسند کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔